ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 39۔ رات کے ڈنر پر سب لوگ موجود تھے سوائے ہادی شاہ کے۔ غیر معمولی خاموشی پر حمین کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ ڈیڈ، کیا آپ کی کوئی ڈیل کینسل ہوئی ہے؟ حمین کے سنجیدہ انداز پر حازم شاہ نے اسے دیکھا تھا۔ نہیں تو؟ حازم شاہ کے جواب پر حمین نے اشال شاہ کو دیکھا تھا جو کھانے کو کھا کم دیکھ زیادہ رہی تھی۔ مام، کیا آپ کی ڈیڈ سے لڑائی ہوئی ہے؟ حمین کی بات پر اشال شاہ نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ اگر کچھ نہیں ہوا تو اس قدر خاموشی کیوں ہے؟ حمین نے منہ بسور کر پوچھا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جاؤ، ہر وقت فالتو بولنا اچھی بات نہیں ہوتا، اشال شاہ نے سختی سے حمین شاہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ حمین نے شرمندگی سے سر جھکا دیا تھا جبکہ باقی سب نے حیرانگی سے اشال کا حمین کے ساتھ تلخ ہونا دیکھا تھا۔ سوری موم، حمین یہ بول کر سرخ چہرہ لیے وہاں سے سیڑھیوں کی جانب چلا گیا تھا جبکہ آصفہ شاہ نے خفگی سے اشال کو دیکھا تھا۔ اسی فضول میں اپنا غصہ اس پر کیوں نکال دیا تم نے؟ اور مجھے بتاؤ ایسا بھی کیا ہو گیا جس کی وجہ سے تم نے اسے اتنی بری طرح سے ڈانٹ دیا ہے؟ آصفہ شاہ کی بات پر اشال نے بنا کسی طرف دیکھے اپنی کرسی سے اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ یہ سب کو ہو کیا گیا؟ آصفہ شاہ نے حیرانگی سے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا آجی، تم آرام کرو جا کر، میں دیکھتا ہوں اشال کو۔ حازم شاہ کی بات پر آصفہ شاہ نے آئرہ کو دیکھا جب وہ مشکل مسکرائی تھی۔ آصفہ شاہ نے اس کی مسکراہٹ کو سنجیدگی سے دیکھا تھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی کیونکہ اتنا تو وہ محسوس کر چکی تھی کہ کوئی بات تو تھی جس کی وجہ سے ان کے گھر کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ آئرہ وہ مشکل رات کو 2 بجے سوئی تھی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ آئرہ نے جیسے ہی آنکھیں کھولی سامنے ہادی شاہ کو دیکھا جو آئرہ کے بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آئرہ جلدی سے اٹھی تھی اور سرہانے کے پاس پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اسے اپنے شانوں پر پھیلایا تھا۔ ہادی کے لبوں پر اس کی اس حرکت سے مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ کمال مہارت سے چھپاتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آئرہ نے غصے سے ہادی کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر آئرہ کے پاس آیا جو اس کا چہرہ مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ہادی اسے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ آئرہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کہ اپنی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے وقت دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہادی کے انداز میں ایسا کچھ ضرور تھا جو آئرہ کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بیوی نہیں، منکوہا، اور جو بیوی ہے اس کے پاس جائیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کریں۔ آئرہ کا تلخ انداز ہادی کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈمپلز نے بھرپور کوشش کی تھی آئرہ کی توجہ کھینچنے کی لیکن وہ نظروں کا رخ موڑ کر خود پر قابو پا چکی تھی۔ کیا یقین نہیں اپنے میجر پر؟ ہادی نہ چاہتے ہوئے بھی آج اپنی محبت کے سامنے وضاحت دینے پر مجبور تھا۔ یقین؟ یقین؟ کمال ہے میجر، ایسی کون سی ڈور تھمائی تھی مجھے کہ میں آپ کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے آمین بول دیتی؟ آئرہ شاہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھرا گیا تھا۔ وہ ظالم ہرجائی کے سامنے رو کر اپنے آنسوؤں کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ جلدی سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو، مجھے کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ ہادی کی بات پر آئرہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اب ایسا کیا رہ گیا جو مجھے دکھانا ہے؟ جائیں اپنی بیوی کو دکھائیں جا کر۔ آئرہ شاہ کی جلن پر ہادی اندر تک سرشار ہو رہا تھا۔ اسے تو بعد میں دکھاؤں گا، ابھی تو وہ ہوٹل میں ہے اور فی الحال تم میسر ہو اس لیے تم سے گزارا کرنا پڑے گا۔ ہادی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ کر آئرہ کو مزید تنگ کیا تھا جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے وہ اور بھاڑ میں جائیں آپ، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ بس جائیں یہاں سے، آئرہ نے غصے اور جلن کے ملے جلے احساس سے کہا تھا۔ آنسو گلابی رخساروں کی زینت بنے تو ہادی نے آئرہ کا دایاں بازو پکڑ کر ایک دم اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے لگی تھی جبکہ آنسو ہادی کا سینہ بھگونے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہادی نے ایک ہاتھ اس کی کمر کی گرد حائل کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ مت رویا کرو، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں میرے لیے، انہیں یوں بے مول نہیں کروں۔ ہادی کی گمبھیر لہجے پر آئرہ نے اسے دیکھا تھا۔ میجر، اگر اتنے ہی میرے آنسو آپ کے لیے قیمتی ہوتے تو انہیں زندگی بھر کے لیے تحفے میں نہیں دیتے۔ آئرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کمرے میں لگی گھڑی کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے وہ اسے اپنی کسرتی بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ آئرہ کو خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ ہادی کو دیکھنے سے مکمل گریز کر گئی تھی۔ ہادی نے مسکرا کر اس کا سرخ چہرہ اور بھیگی پلکوں کو دیکھا تھا جس بات کی منظور فرمائش پر وہ جھکا تھا اور آئرہ کی بھیگتی پلکوں پر باری باری اپنے لب رکھ کر اس کی سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئرہ کا سرخ چہرہ مزید گلنار ہوا تھا، لبوں پر کپکپاہٹ اور پلکوں پر حیا کا بوجھ آن گرا تھا۔ ہادی نے دلچسپی سے اس کا شرمانہ گھبرانا دیکھا تھا۔ اب اگر مزید کچھ بولی تو یقین کرو ڈیڈ کی اجازت کے بغیر آج ہی رخصت کروا لاؤں گا۔ ہادی کے لفظوں پر اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ سختی سے آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ ہادی نے اس کی ادا کو جانسار نظروں سے دیکھا تھا اور پھر آہستہ سے قدم باہر کی طرف بڑھانے لگا۔ ہادی آئرہ کو لیے چھت پر آیا تھا جہاں کا منظر آئرہ شاہ کو بے یقینی کے گہرے سمندر میں غرق کر چکا تھا۔ چھت کو موم بتیوں اور دیوں کی روشنی سے وہ سجائے آئرہ شاہ کو مبہوت ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔
तमाम दियों को एक दायरे की शक्ल में लगाए उनके दरमियान मोमबत्तियों से उसने अपना और आयरा के नाम का पहला हर्फ लिखा था। दरमियान में एक टेबल और 2 कुर्सियां थी जिन पर एक हार्ट शेप चॉकलेट केक पड़ा हुआ था। हादी ने आहिस्ता से उसे नीचे उतारा तो आयरा ने बेयकीनी से हादी को देखा था जो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। आयरा आहिस्ता से चलते हुए टेबल के पास आई और देखने लगी। केक पर हैप्पी बर्थडे आयरा लिखा हुआ था। आयरा ने दोनों हाथों को मुंह पर रखा था। उसके लिए यह मंजर वाकई नाकाबिले यकीन था। इससे पहले वो पलटती हाथी ने उसे पीछे से अपने हिसार में लिया और उसकी तेज होती धड़कनों को मजीद तेज होने पर मजबूर कर दिया। उसके दाएं कंधे पर थोड़ी टिकाए उसके कान में सरगोशी करने लगा। हैप्पी बर्थडे मिसेस हादी शाह। बोलते हुए हादी के होंठ आयरा के कान को छू रहे थे। उसके लम्स से बेजान हो रही थी। आयरा को अपनी टांगे कांपते हुए महसूस हो रही थी। वो बोलने की कोशिश कैसे करती उसे हिसार में लिया तो वो उसके लफ्जों को कफल लगा चुका था। क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? हादी ने उसके कंधे पर अकीदत भरा लम्स छोड़ते हुए पूछा। आयरा अगर मजीद 1 सेकंड उसके हिसार में रहती तो यकीनन वो बेहोश हो जाती। वो जल्दी से उसके हिसार से निकलते हुए पलट कर उसे देखने लगी थी। अगर ये चोंच लेकर के आपको लगता है कि मैं आपको आपकी दूसरी शादी के लिए माफ कर दूंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आयरा के तल्ख अल्फाज और सर्द अंदाज हादी की पेशानी पर लातादार छिड़कने लाया था। उसने आयरा के बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके दोनों बाजुओं को उसकी कमर के साथ लगाकर उसे खुद से करीब किया था। इतना करीब कि हादी की पुरतपिश सांसों से आयरा को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होने लगा था। पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो और समझ लो। हादी शाह की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की की गुंजाइश निकलती है जिससे हादी शाह इंतहा का इश्क करता है। इसके अलावा उसकी जिंदगी में ना कोई लड़की है ना कभी आएगी, क्योंकि हादी शाह अपने इश्क को रुलाकर दुनिया में जहन्नुम नहीं खरीदना चाहता। वो बीवी नहीं है मेरी, बस दोस्त है। और हमारा निकाह झूठा था मेजर की जान। हादी की बात पर आयरा ने उसकी आंखों में देखा जिसकी चमक बता रही थी वो झूठ नहीं बोल रहा। कौन है वो लड़की जिससे आप इश्क करते हैं? आयरा ने बेचैनी से सवाल किया था। अक्स वाज़ेह है उसका मेरी आंखों में, बस अपनी बेयकीनी की धुंधलाहट को हटाकर देखो। हादी के इजहार पर आयरा की सारी नाराजगी एक पल में खत्म हुई थी। वो हादी के लफ्जों पर अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस कर रही थी। मैं मर जाती अगर आप दूसरी शादी कर लेते। आयरा उसकी गर्दन की गिर बाजू हाल करके उसके सीने पर सर रखे अपने लफ्जों से उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। कब यकीन आया कि वो सब तस्वीर और वीडियोस झूठी थी? जब आपने मामा और पापा के सामने वजाहत देने से इनकार कर दिया था। उसके जवाब पर हादी ने उसका चेहरा पकड़कर सामने की ओर सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तभी क्यों यकीन आया? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे अलावा अगर कोई लड़की आपकी जिंदगी में आती तो आप मुझे सबसे पहले बताते और फिर मेरी इजाजत से उसे अपनी जिंदगी में शामिल करते। आयरा शाह की आंखों में यकीन था, मान था, एतमाद था जिसे हादी शाहपुर से कौन हो चुका था। फिर थप्पड़ क्यों मरवाया डैड से? हादी ने उसे मसनूई खफगी से घूरा था। क्योंकि आपने मुझे रोने पर मजबूर किया था। आयरा के जवाब पर वो उसे घूर कर रह गया था। अच्छा एक बात बताएं, कि आज तक मुझे इग्नोर क्यों करते रही हैं? आयरा के बात पर वो मुस्कुराया था। तुम्हें खोने से डरता हूँ। डरता हूँ उस दिन से जिस दिन मेरी शहादत होगी और तुम्हारी आंखों से बहते अश्कों को मैं चाहकर भी अपने पोरों पर नहीं चुन सकूंगा। हादी के लफ्जों पर आयरा शाह ने मुस्कुराकर उसे देखा था। आपके इस डर ने मुझे सालों अजियत दी है। आई एम सॉरी। हादी ये बोलकर उसकी पेशानी पर अपना मोहब्बत और अकीदत भरा लम्स छोड़कर पीछे हटा था। आपकी वजह से मैं रातों को उठ उठ कर रोती थी। एक और शिकायत पर वो झुका था और उसके नम भीगी पलकों को अपने लबों से छूकर उसके जख्मों का मदावा करने की एक अदना सी कोशिश कर गया था। उसके अमल पर आयरा री जान से कांप कर रह गई थी। हया ऐसी गालिब आई कि वो मजीद अपने लफ्जों को लबों पर ही कैद कर गई थी। हादी ने उसका शर्माना देखा तो मुस्कुराकर उसके करीब झुका। क्या मजीद कोई शिकायत है या रुखसती तक उधार कर लें? हादी की सरगोशी पर क्या मजीद कोई शिकायत है या रुखसती तक उधार कर लें? हादी की सरगोशी पर वो बुरी तरह ठिमक गई थी। नहीं तंग करें, आयरा मिनमिनाते हुए बोली थी। हादी का कहकहा गूंज रहा था वहाँ। आयरा ने उसे घूरा और केक की जानी पड़ गई। आयरा ने केक कट करके हादी को खिलाया तो हादी ने वही केक उसके मुंह में डाला था। मेजर, ये सब आपने खुद किया? आयरा अब नॉर्मल थी इसलिए उसने हादी की तरफ देखकर पूछा जो उसके देखने पर अपना हाथ बालों में लेके आया था। ये सब हनी ने किए। मैं तो वापसी ही घर 2 बजे आया था लेकिन मुझे मैसेज करके वो बता चुका था इस सब के बारे में। हादी के साथ कोई पर आयरा का मुंह खोला था। मतलब अगर हनी ना बोलता तो आप मुझे विश तक नहीं करते? आयरा को सदमा हुआ था। नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बर्थडे याद ही नहीं थी। साफ गोई की इंतहा थी। आयरा ने खफकी से रुख मोड़ लिया था तो हादी मुस्कुराते हुए उसके सामने आया। गिफ्ट नहीं चाहिए बर्थडे का? हादी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। आयरा ने अपना हाथ आगे किया मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोली थी। हादी ने एक प्यार भरी नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर डाली और फिर पॉकेट से ब्लैक डायमंड का ब्रेसलेट निकाला जिसके ऊपर एक हार्ट बना हुआ था और उसकी गिर्द हादी और आयरा के नाम का पहला लफ्ज लिखा हुआ था। ब्लैक डायमंड उस हार्ट और उनके नामों में थे। ब्रेसलेट देखकर आयरा मुस्कुराई थी। हादी ने मुस्कुराकर उसे ब्रेसलेट पहनाया था और फिर उसे ब्रेसलेट पर अपने तिश्ना आवर लबों को रखकर उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर किया था। मियाँ बीवी का रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब उसमें शिकवे करने के बजाय अगली जिंदगी के बारे में सोचा जाता है। माजी को बदला नहीं जा सकता।
لیکن مستقبل کو ایک کوشش میں بہترین بنا سکتی ہے۔ ہادی اور آئرہ کی زندگی میں بھی ایسے ہی شکوے تھے، آئرہ کو ہزاروں، مگر وہ ہادی کے عشق کو محسوس کرتے ہوئے اسے معاف کر چکی تھی۔ ہادی جذبات کی شدت میں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ابھی جھکا ہی تھا کہ حمین کی آواز پر وہ جلدی سے اس سے دور ہوا تھا، جبکہ آئرہ بھی سرخ چہرے کے ساتھ رخ موڑ گئی تھی۔ سوری بھائیو آپ کے رومانس میں خلل ڈالنے کے لیے، لیکن میں آپ کو مطلع کرنے آیا تھا کہ آپ کے والدہ محترم اور والدہ محترمہ تہجد کی نماز کے لیے جاگنے والے ہیں۔ حمین آنکھوں پر ہاتھ رکھے شرارت سے بولا تھا۔ ہادی نے اسے گھورا اور اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ آئرہ نروس سے انگلیاں چٹکانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بھیجے اس سے پہلے بھائیوں پر آپ کے اغوا کا مقدمہ درج ہے اور جلدی سے نیچے چلی جائیں۔ حمین کی بات پر آئرہ نے اسے گھورا تھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے چلی گئی تھی۔ خبیث انسان، تم تو مجھے بول رہے تھے تم سونے لگے ہو، ہادی نے اس کی گردن دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں میں نے ایسا صرف کہا تھا، جبکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں چلتے رومانٹک فلم دیکھ رہا تھا۔ حمین اپنی گردن چھڑوا کر ہنستے ہوئے بولا اور ہادی کے اپنی طرف بڑھتے ہوئے قدموں پر وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا تھا، جبکہ ہادی نے دانت پیس کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ خبیث انسان، ہادی بڑبڑاتے ہوئے اس روشنی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جس نے اس کی زندگی میں واقعی آج اجالا بکھیر دیا تھا۔ صبح کی روشنی شاہ ہاؤس کے مکینوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لائی تھی۔ شمائل آمنہ شاہ اور علی شاہ کے ہمراہ پاکستان پہنچ چکی تھی اور اس وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھی۔ آصفہ شاہ کی گود میں سر رکھے وہ صوفے پر لیٹی تھی، جبکہ حمین گھور کر شمائل کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی ان سب سے ملنے کے بعد ہادب شاہ کے پاس جا چکا تھا۔ موٹی اٹھو، میری بڑی ماں کی گود سے کب سے لیٹی ہوئی ہو؟ حمین شاہ نے شمائل کو گھور کر کہا تھا۔ موٹی ہوگے تم اور تمہاری ہونے والی بیوی، میں تو بالکل موٹی نہیں ہوں، شمائل نے ہنستے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ حمین کی بیوی کے نام پر بے ساختہ نظریں عابیہ پر ٹھہری تھی، جو لاؤنج میں تھوڑے فاصلے پر ڈائننگ ٹیبل پر آئرہ کے ساتھ لنچ کے لیے برتن لگوا رہی تھی۔ لا حول ولا قوت، حمین بے ساختہ بول کر شمائل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ تو پتلی ہوگی، لیکن تمہارا شوہر ضرور ہم کوئی چڑیا گھر سے لائیں گے جس کا سائز ہاتھی جیسا ہو اور دماغ گدھے جیسا، اور ہنی کے بچے۔ شمائل اسے گھورتے ہوئے اٹھی تھی اور اس کے پیچھے بھاگی تھی، جو اب لاؤنج میں دوسرے صوفے کی طرف چلا گیا تھا۔ ایویں مجھ معصوم پر الزام نہ لگاؤ، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو بچے کہاں سے آ گئے؟ حمین کی بات پر اشال شاہ نے اسے گھورا تھا، جبکہ حازم شاہ کی اڑتی ہوئی چپل حمین کے کندھے کی زینت بنی تھی۔ ڈیڈ آپ نے بھری محفل میں مجھ معصوم پر ہاتھ اٹھایا۔ حمین کی ایکٹنگ پر حازم شاہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ بیٹا جی ہاتھ تو اب اٹھے گا، پہلے تو جوتا اٹھایا تھا۔ حازم شاہ کو اپنی طرف سنجیدگی سے بڑھتے دیکھ کر حمین جلدی سے آئرہ شاہ کی طرف بھاگا تھا اور اس کے پیچھے تقریباً چھپا تھا اور آئرہ کو حازم شاہ کے سامنے کیا تھا۔ پاپا جانے دیں، بچہ ہے۔ آئرہ کی بات پر حازم شاہ نے حمین کو گھورا تھا۔ یہ بچہ بھی بچوں کی بات کر رہا تھا۔ آرو تم ہٹو، میں بتاتا ہوں اس کو، جسے بولنے تک کا لحاظ نہیں ہے۔ حازم شاہ نے آئرہ کے پیچھے 32 دانتوں کی نمائش کرتے حمین کو دیکھ کر کہا تھا۔ غصہ تو ایسے کریں جیسے اپنے بچے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے۔ حمین کی بڑبڑاہٹ پر آئرہ نے وہ مشکل اپنا کہکہا ضبط کیا تھا، جبکہ پاس کھڑی عابیہ سے کہکہا روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے حمین کو دیکھنے لگی، جبکہ حمین اس کی ہنسی میں کھو سا گیا تھا۔ عابیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی، اس کی نم آنکھیں اس کی ہنسی کے ساتھ چمک رہی تھیں۔ دوسری طرف حازم شاہ ناسمجھی سے تینوں کو دیکھ رہے تھے، یقیناً وہ حمین کی زبان سے نکلے لفظوں کو سننے سے محروم رہ گئے تھے۔ حمین کا دل عابیہ کو ہنستے دیکھ کر ایک الگ ہی منزل کی جانب گامزن ہو چکا تھا، جبکہ حمین کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ جیسے ہی عابیہ کی ہنسی تھمی تھی، ایک فسون سا ٹوٹا تھا حمین شاہ کا۔ وہ جلدی سے فاروق موڑ کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ شاید اس بار وہ خود سے اپنے پاکیزہ جذبات جو وہ عابیہ کے لیے محسوس کر رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے اعتراف کرنے والا تھا۔ یہ وقت اس سے اعتراف کا موقع چھیننے والا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں ماما؟ رات کو اشال شاہ اور حازم شاہ اپنے کمرے میں تھے جب ہادی نے دستک دے کر پوچھا تھا۔ اشال نے ایک نظر اسے دیکھا اور رخ موڑ لیا تھا، جبکہ حازم شاہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ آ جاؤ ہادی۔ حازم شاہ نے اشال شاہ کی پشت کو دیکھا جو الماری کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ ہادی چلتے ہوئے ان کے پاس آیا اور ان کی ٹھوڑی پر سر ٹکا کر ان کے گرد حصار باندھ گیا۔ I'm sorry ماما، لیکن سچ میں آئرہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ لڑکی صرف میری دوست ہے۔ ہادی کی بات پر اشال شاہ نے اس کا حصار توڑ کر پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جو چہرے پر بیچار کے سجائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی دوست ہے یا جو بھی ہے، میں اس کے ساتھ تمہارا فری ہونا بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اشال شاہ کے لفظوں پر وہ مسکرایا تھا۔ I promise کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہادی نے مسکرا کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اشال شاہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ اگر ماں بیٹے کی محبت کا سین ختم ہو گیا ہو تو یہاں بھی نظریں کرم کر لیں دونوں۔ حازم شاہ کی مصنوعی جلن پر جہاں ہادی مسکرایا تھا وہیں اشال شاہ جھیمپ سی گئی تھی۔ ڈیڈ آپ کی وائف ہی ہیں ہی اتنی خوبصورت کی محبت اندر سے نکلتی ہے، ہادی نے حازم شاہ کو دیکھ کر کہا تو حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ حمین کی صحبت نظر آ رہی ہے مجھے۔ حازم شاہ کی بات پر اشال اور ہادی دونوں نے کہا لگایا تھا۔ ڈیڈ ڈونٹ ٹیل می، کیا آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ میری بیوی کو میرے سامنے تم پیار کرتے ہو اور میں جیلس بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ حازم شاہ کے جواب پر ہادی نے بمشکل اپنا کہا روکا تھا، جبکہ اشال سرخ ہوتے ہوئے وہاں سے کمرے کے ساتھ ملکہ واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ ناراض تو نہیں ہوں مجھ سے؟ حازم شاہ کی سنجیدہ آواز پر ہادی پلٹ کر حازم شاہ کے پاس آیا، ان کے قریبی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں ڈیڈ،
آپ نے جو کیا وہ حالات کے مطابق ایک نارمل رد عمل تھا، اس لیے آپ یہ نہیں سوچے کہ میں ناراض ہوں یا نہیں، کیونکہ آپ ایک بار نہیں 1000 بار مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہادی کے لفظوں پر حازم شاہ کا سینہ فخر سے بلند ہوا تھا۔ مجھے فخر ہے تم پر اور تمہاری ماں کی تربیت پر۔ کمال ہے، ویسے ماما کی تعریف کرنا تو جیسے آپ نے فرض سمجھا ہوا ہے۔ ہادی نے حازم شاہ کو مصنوعی خفگی سے دیکھ کر کہا تھا، تو حازم شاہ مسکرائے تھے۔ بیٹا یہ جب آرو کی رخصتی ہوگی نا تب پوچھوں گا کہ بیوی کی تعریف کرنا فرض ہے یا… حازم شاہ نے دانستہ بات کو ادھورا چھوڑ کر ہادی کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں ڈیڈ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈرا تو نہیں رہا، اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ ہاں مطلب آپ اپنی بیٹی کی برائی کر رہے ہیں؟ ہادی نے جان بوجھ کر حازم شاہ کو چڑھایا تھا۔ کدھے میں نے اپنی بیٹی کی بات نہیں کی، ہر بیوی کی بات کی ہے جو شادی کے بعد چڑیل جیسی خصوصیات کو اپنے اندر اتار لیتی ہے۔ ماما ڈیڈ نے ابھی آپ کو چڑیل کہا ہے؟ ہادی نے واش روم سے نکلتی ہوئی اشال شاہ کو دیکھ کر کہا، تو حازم شاہ نے ہادی کو گھورا جو آگ لگا کر اب بیڈ سے اٹھ کر روم میں جا رہا تھا۔ شاہ میں نے کون سے چڑیلوں والا کام کیا ہے؟ اشال شاہ کے سخت لہجے پر حازم شاہ گڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں پر ہادی کھڑا ان کے دیکھنے پر اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبا کر انہیں مزید سلگا گیا تھا۔ کوئی شک نہیں کہ ہماری اولاد ہماری لڑائی کروانے میں ماہر ہے۔ حازم شاہ بڑبڑائے تھے کیونکہ اونچا بول کر وہ اشال شاہ کے غصے کو مزید ہوا نہیں دے سکتے تھے۔ اشال میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ جھوٹ بول کر گیا کمینہ انسان۔ حازم شاہ کی بات پر اشال شاہ کا لیکچر شروع ہو چکا تھا جسے حازم شاہ مسکرا کر سن رہے تھے۔ صبح کا ناشتہ سب باتیں کرتے مسکراتے ہوئے کر رہے تھے سوائے ہادی، شمال، آمنہ شاہ اور علی شاہ کے۔ آمنہ شاہ اور علی شاہ ناشتہ کر چکے تھے، اس لیے اب وہ اپنے کمرے میں تھے، جبکہ شمال لیٹ اٹھی تھی اور ملازمہ کے بلانے پر ناشتہ کرنے آ رہی تھی۔ ہادی شاہ تو صبح فجر کی نماز کے بعد سے ہی غائب تھا۔ بیگم آپ کا دوسرا بیٹا نظر نہیں آ رہا؟ حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے اشال شاہ سے پوچھا۔ ڈیڈ بھائیوں صبح سے غائب ہیں، یقیناً کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں جو بہت جلد ہم سب کو کھانی پڑے گی۔ اشال شاہ سے پہلے حمین شاہ کے لفظوں پر اشال نے اسے گھورا تھا۔ ہنی بڑا بھائی ہے وہ تمہارا، عزت سے نام لیا کرو اس کا۔ اشال شاہ کی بات پر حمین نے منہ بسور کر انہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ہادی شاہ لاؤنج میں مسکراتے ہوئے داخل ہوا۔ السلام علیکم سب کو۔ ہادی کا مسکراتا لہجہ اور گالوں پر پڑتے ڈمپل اس وقت اس کی خوشی کا پتہ صاف ظاہر کر رہے تھے۔ سب گھر والوں نے ہادی کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات ہے بھائیو، صبح صبح ہی آپ کولگیٹ کا وقفہ دے رہے ہیں؟ حمین شاہ کی بات پر وہ بجائے اسے گھورنے کی اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر گیا تھا۔ ڈیڈ آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ ہادی کی بات پر عائرہ شاہ نے ناسمجھی سے ہادی کو دیکھا تھا۔ کس سے ملوانے ہادی؟ حازم شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے جو بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سب گھر والے ان کی تقلید میں ناشتہ چھوڑ کر وہاں سے ان دونوں کی جانب آ گئے تھے جو البتہ حمین ناشتے سے پورا انصاف کر رہا تھا۔ اندر آ جائیں، ہادی نے مسکرا کر لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ حازم شاہ سمیت سب گھر والوں کی نگاہیں دروازے کی جانب اٹھی تھیں، لیکن اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر سب کو اپنی بصارت پر جیسے یقین نہیں رہا تھا۔ آصفہ شاہ نے بے ساختہ لڑکھڑائی تھیں، عائرہ نے بے ساختہ ان کو کندھوں سے تھام کر سہارا دیا تھا۔ حاتب شاہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دودھیا رنگت میں پیلاہٹ نمایاں تھی، جبکہ چہرے پر پڑی جھریاں اور زخم کے نشانات واضح تھے۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ سب کے سانس کو ساکت کر گئے تھے۔ حازم شاہ سمیت وہاں سب کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ حاتب شاہ حازم شاہ کے سامنے رکے تھے، آنکھوں میں نمی سے حازم شاہ کا دھندلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ حازم شاہ نے ہادی کی جانب دیکھا تھا، حمین کا ناشتہ کرتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ ہادی یہ… حازم شاہ کے لفظ لبوں پر ہی دم توڑ رہے تھے۔ انہیں حاتب شاہ کی آمد ایک خواب لگ رہی تھی، ایسا خواب جسے اگر وہ ٹوٹتا دیکھتے تو اس بار واقعی وہ خود بھی کرچیوں کی طرح بکھر جاتے۔ ڈیڈ یہ کوئی خواب نہیں ہے، پاپا سچ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ حاتب شاہ 20 سال بعد اپنے دوست، بھائی، اپنے ہمراز کے روبرو تھے۔ حازم شاہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں اور انہوں نے پلٹ کر حاتب شاہ کو دیکھا تھا جو اپنے آنسوؤں پر قابو کھو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حازم شاہ نے لرزتے ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھاما تھا، شاید یقین کرنے کی کوشش تھی کہ سامنے کھڑا شخص ان کے خواب کا حصہ نہیں۔ 20 سال سے جس انسان کے لیے وہ رو رہے تھے وہ آج اچانک روبرو تھا۔ حاتب شاہ کا چہرہ تھام کر حازم شاہ کے لبوں سے بے ساختہ ان کا نام نکلا تھا۔ حاتب۔ حازم شاہ نے بے ساختہ ان کو گلے لگایا تھا۔ کیسا معجزہ ہوا تھا! سب کے لیے سبھی حیرانگی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے حاتب شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ 20 سال کا غبار دونوں نے رو کر نکالا تھا، ایسا دریا بہا تھا اشکوں کا جو سب کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ تم زندہ ہو؟ حازم شاہ نے ان کا چہرہ تھام کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ زندہ ہوں تو تمہارے سامنے ہوں۔ حاتب شاہ کی بات پر وہ مسکرا کر ایک بار پھر سے ان کے گلے لگے تھے۔ بھائی۔ اشال نے آہستہ سے قدم بڑھا کر حاتب شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ حاتب شاہ کو پکار میں نمی واضح محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر اشال شاہ کو دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں سے نیچے گر رہے تھے۔ حاتب شاہ نے حازم شاہ سے الگ ہو کر ان کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ عشی میری جان۔ حاتب نے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اشال نے ان کے گرد اپنے بازو حائل کر کے ان کے سینے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔
کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ ہمیں؟ اشال شاہ کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائے تھے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر ان کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ حالات ایسے تھے بس عشی، ورنہ تم لوگوں سے دوری میں بھی تڑپا ہوں۔ عاطف شاہ کی بات پر اشال نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر بوسہ دیا تھا۔ بھائی دیکھیں آپ کی بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ اشال نے عائرہ کی طرف اشارہ کیا جو آصفہ شاہ کو کندھوں سے تھامے انہیں دیکھ رہی تھی۔ عاطف شاہ نے عائرہ کو دیکھ کر اپنے بازو پھیلائے تھے جبکہ آصفہ شاہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ عائرہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی تھی، ان کے سینے پر سر رکھے رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ پاس کھڑا ہادی بے چین ہوا تھا، وہ بھلا کب اسے روتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو مٹھی کی شکل دے کر وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ بابا میں نے بہت یاد کیا آپ کو زندگی کے گزرتے ہر لمحے میں، پلیز اب چھوڑ کر مت جائیے گا۔ عائرہ کے التجا پر عاطف شاہ کا دل بھی تڑپا تھا۔ انہوں نے عائرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی اور سر پر بوسہ دیا تھا۔ بابا کی جان، اب بابا کہیں نہیں جائیں گے اپنی گڑیا کو چھوڑ کر۔ عاطف شاہ کی بات پر عائرہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ میں جو ناشتہ چھوڑ کر عاطف شاہ کو دیکھ رہا تھا جلدی سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ بڑے پاپا؟ حمین کی آواز پر عاطف شاہ نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ حمین بچوں کی طرح ہچکیاں لیتے ہوئے رویا تھا۔ میرے شیر بس بھی کرو، عاطف شاہ نے حمین کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ عابیہ نے حمین کو دیکھا جو ارد گرد سے بے نیاز بچہ بنا ہوا تھا۔ شمال جو مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی، سامنے کا منظر اسے ساکت کر گیا تھا۔ بڑے پاپا؟ شمال آنکھوں میں نمی لیے ان کی طرف تقریباً بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ عاطف شاہ نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بھی بوسہ دیا تھا۔ آمنہ شاہ اور علی شاہ اپنے کمرے میں تھے جب شور کی آواز سن کر دونوں باہر آئے۔ سامنے حاطب کو دیکھ کر آمنہ شاہ نے بے ساختہ انہیں پکارا تھا۔ حاطب؟ آمنہ شاہ کی آواز پر وہ پلٹ کر مسکرائے تھے اور ان کی طرف آہستہ سے بڑھ کر ان کے پاس پہنچے تھے۔ حاطب تم زندہ ہو؟ میری جان کہاں تھے تم؟ آمنہ شاہ نے والہانہ انداز میں ان کے چہرے پر بوسہ دیا تھا۔ حاطب شاہ نے ان کے سر پر بوسہ دے کر انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ بڑی ماما خدا کا معجزہ ہے جو میں آپ سب کے سامنے ہوں۔ حاطب شاہ آمنہ شاہ سے مل کر علی شاہ سے ملے تھے اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر انہیں نم آنکھوں سے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو اور ہمارے پاس واپس آ گئے ہو۔ علی شاہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر حاطب شاہ کو گلے لگایا تھا۔ اس سے پہلے حاطب شاہ کچھ بولتے عائرہ کی چینخ پر وہ پلٹے تھے۔ موم؟ عائرہ کی نظروں کے تعاقب میں جب حاطب شاہ نے دیکھا تو ان کا چہرہ ایک دم فک ہوا تھا۔ آصفہ شاہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ سب گھر والے ان کی جانب بڑھے تھے۔ ہادی نے جلدی سے انہیں بازوؤں میں اٹھایا اور ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آصفہ کو ڈاکٹر نے نیند کے انجیکشن دیا تھا۔ اچانک شوق سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سب ان کے کمرے میں موجود تھے۔ عائرہ آصفہ شاہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہادی اس کی مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر محسوس کر رہا تھا۔ حاطب کہاں تھے تم اتنے عرصے سے؟ حازم نے صوفے پر بیٹھے حاطب سے پوچھا جو آصفہ شاہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ حازم کے مخاطب کرنے پر ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بولتے ہادی نے بولنا شروع کیا تھا۔ ڈیڈ، پاپا اتنا عرصہ انڈیا میں تھے، راک ایک ایجنٹ کی قید میں، اور کل رات ملک آذر کو ہاسپٹل سے پکڑا ہے اور وہ اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر چکے، اس لیے پاپا کو گھر لے کر آیا ہوں۔ ہادی نے الف سے لے کر یہ تک ساری رودات تمام گھر والوں کی گوش گزار کر دی تھی۔ اشال کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہوئی تھیں جبکہ کمرے کے باہر کھڑی عابیہ تمام باتیں سن کر شوق میں جا چکی تھی۔ مطلب اس ملک آذر کے دشمن اور میرے پاپا حاطب انکل ہیں؟ عابیہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ اسی اسنا میں وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ چکی تھی۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے وہ فوراً اپنے کمرے کی جانب بھاگتے ہوئے گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ دروازے کو بند کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس انسان نے مجھے میرے گھر والوں سے دور رکھا۔ اب اگر میں انہیں گھر میں سب کو بتایا تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ میں کیسے سب کو اپنی بات کا یقین دلاؤں گی؟ اور اگر میں ثابت نہ کر سکی کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں تو سب کتنی نفرت کریں گے مجھ سے۔ نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ پہلے خود کنفرم کروں گی پھر سب سے بات کروں گی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ عابیہ خود سے بول رہی تھی اور آنکھیں مسلسل اس کے لفظوں کا ساتھ دیتے ہوئے برس رہی تھیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اٹھی تھی اور بیڈ پر بیٹھ کر سب کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ قسمت شاید ایک در کھول کر اسے معتبر کرنے والی تھی یا وقت سارے راستے بند کر کے اسے ایک بڑی آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔ اپنی آنکھوں کو آہستہ سے کھولتے ہوئے وہ شعور کی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی۔ خالی ذہن سے وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھنے لگی تھی۔ سر کو تھام کر وہ جیسے ہی اٹھی تھی اپنے دائیں جانب حاطب شاہ کو کوہنی کے بل لیٹے دیکھا جو آصفہ شاہ کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ آصفہ شاہ کی آنکھیں ایک لمحے سے پہلے نم ہوئی تھیں۔ آنسو پلکوں کی باڑ کو توڑ کر رخساروں کی زینت بنے تو حاطب شاہ آہستگی سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ان کا سر اپنے سینے پر رکھ کر ان کے آنسوؤں کو، تکلیف کو، اذیت کو، گو کہ ہر درد کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرنے لگے تھے۔ آصفہ شاہ نہیں جانتی تھی وہ خوشی کے آنسو بہا رہی تھی کیا اس جدائی کے جو اتنے سال انہوں نے بغیر وجہ کے کاٹی تھی۔ حاطب شاہ بھی رو رہے تھے، ان کے آنسو آصفہ شاہ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اتنا بھی کوئی تڑپاتا ہے حاطب جتنا آپ نے تڑپایا؟ بالآخر ایک شکوہ آصفہ شاہ کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ خدا جانتا ہے آزی کہ میں نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیا ہے، بہت اذیت سہی تھی میں نے، سب بھول گیا تھا مگر ایک نام یاد تھا جو صرف تمہارا تھا۔ سب کو بھول کر تمہارے عکس سے باتیں کرتا تھا۔ اگر تم تڑپی ہو تو درد میں نے بھی برداشت کیا ہے۔
حاطب شاہ کے لفظوں کی سچائی آصفہ شاہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے موت سے پہلے اپنی سانسوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے حاطب۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کے بغیر میں سانسیں کیسے لے رہی تھی، مگر اتنا جانتی ہوں میری زندگی کا بدترین وقت تھا آپ کے بغیر گزرا ہوا ہر لمحہ۔ میری زندگی تم سے ہی ہے، میری سانسوں کی روانگی ہو تم ماضی، خدا کے لیے اب رونا تو بند کر دو۔ حاطب شاہ نے آصفہ شاہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ میرے آنسوؤں پر میرا اختیار نہیں ہے حاطب۔ آصفہ کا انداز بے بسی لیے ہوئے تھا۔ تم یقیناً مجھے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی ہو۔ حاطب شاہ نے آصفہ شاہ کے آنسو اپنے پوروں پر چنتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور میں آپ کے بغیر نہیں جی سکوں گی۔ آصفہ شاہ نے حاطب شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، خدا نے ہماری آزمائش لکھی تھی آسی، ہم لوگ چاہ کر بھی وقت سے پہلے مل نہیں سکتے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی وہاں سے بھاگنے کی، لیکن ان لوگوں نے وار ہی ایسی جگہ کیا کہ میں بے بس ہو گیا تھا۔ حاطب شاہ بے بسی سے مسکرائے تھے۔ آصفہ شاہ نے اپنی آنکھوں کو مکمل کھولا تھا۔ حاطب کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ آصفہ شاہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ جواب میں حاطب شاہ نے اپنی شلوار کو گھٹنوں تک اوپر کیا تھا۔ آصفہ شاہ کے دونوں ہاتھ بے ساختہ منہ پر گئے تھے۔ وہ مشکل اپنی چینخ کا گلا کھول کر وہ حاطب شاہ کو دیکھنے لگی تھی۔ حاطب یہ آصفہ شاہ نے بمشکل یہ الفاظ بولے تھے۔ جی تو ریئل لسنرز کیسی لگی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔